اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک مول کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نکاح کرنا افضل ہے یا پھر نفل عبادت میں مشغول ہونا۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک مول، سبق نمبر 10 ہے نفل پڑھنا افضل ہے یا نکاح کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن خاص کی بات چل رہی تھی، خاص کی تعریف ہو گئی، خاص کا حکم ہو گیا، خاص کی مثال بیان ہوگی۔ خاص کی ہم نے پہلے ایک مثال بیان کی، پھر اس کے اوپر جو ہمارا امام شافعی کا اختلاف تھا وہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری مثال بیان ہوئی، اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف تھا وہ بات ہوئی۔ پھر پہلی مثال کی طرح دوسری مثال میں بھی جو ہمارا امام شافعی سے اختلاف ہے، اس کے اوپر کئی مسائل پھر آگے ایسے آئیں گے جس میں ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ہوگا۔ وہ اختلاف کیا ہے وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّخَلِّيَ لِنَفْيِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنَ الاشتغال بالنکاح وَأَبَاحَ إبطالَهُ بالطلاق كيفما شاء الزوج من جمع وتفريق وأباح إرسال الثلاث بجملة واحدة وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور تفریح ہوگی اسی کے اوپر کہ خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لیے یہ افضل ہے یا پھر نکاح میں مشغول ہونا یہ افضل ہے، اور مباح ہے نکاح کو باطل کرنا طلاق کے ذریعے سے، جیسے خاوند چاہے اکٹھی طلاق دے دے یا الگ الگ طلاق دے دے، اور مباح ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک ہی جملہ میں، اور بنایا ہے امام شافعی نے عقد نکاح کو صلاحیت رکھتا ہے فسخ ہونے کی خلوع کے ذریعے سے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ اس میں مسئلہ سمجھیں۔ دیکھیں، ہمارا امام شافعی سے اختلاف تھا نکاح کے بارے میں۔ ہم نے کہا تھا کہ نکاح یہ ایک عبادت ہے کیونکہ اس میں مہر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اس کی نسبت کی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ نکاح یہ دیگر عقود کی طرح ایک عقد مالی ہے، اور اس میں رائے ہے زوجین کی رائے کا اس میں اعتبار ہوگا، تو وہ اس کو ایک عقد مالی قرار دیتے ہیں اور ہم اس کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو عقد مالی قرار دیتے ہیں، اب عقد مالی کا اگر مقابلہ ہو جائے نفل عبادت کے ساتھ، پھر کون افضل ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے، ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف دیگر عقود ہیں جو بندہ مالی طور پہ معاملات کرتا رہتا ہے، تو وہ تو زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں افضل نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا چونکہ ایک عقد ہے میاں بیوی کے درمیان، اور اس کے مقابلے میں خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ نکاح ایک عقد مالی نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے، لہذا نکاح کرنا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مہر کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے، لہذا نکاح کے اندر مشغول ہونا نفل عبادت میں مشغول ہونے سے افضل اور بہتر ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جس کو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا، تفریح ہوتی ہے اسی کے اوپر کہ تخلی کہتے ہیں خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لیے یہ افضل ہے مشغول ہونے میں نکاح کے ساتھ یا نہیں۔ تو شافعیہ کے نزدیک نفل عبادت میں مشغول ہونا یہ افضل ہوگا، اور حنفیہ کے نزدیک نکاح کے اندر مشغول ہونا یہ افضل ہوگا۔ اور اگلا مسئلہ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَمَا شَاءَ الزَّوْجُ مِن جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ یہ عقد ہے اور عقد کو فسخ کرنے کا اختیار متعاقدین کے پاس ہوتا ہے، وہ جب چاہیں وہ عقد وہ ختم کر دیں، خرید و فروخت کا عقد ہے یا عقد اجارہ ہے، کرائے کے اوپر کسی کو کوئی چیز دی ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں ختم کر سکتے ہیں، لہذا نکاح کے اندر بھی اختیار ہوگا، خاوند کو اختیار ہوگا، جب وہ چاہے جیسے چاہے، چاہے وہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا چاہے اس کو اختیار ہے، چاہے وہ ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دینے چاہے اس کو اختیار ہے، شافعیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، یہ عقد مالی نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، لہذا اس میں ان تمام چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھنا پڑے گا جو کہ ایک عبادت کے اندر خیال اور لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لہذا چونکہ شریعت نے 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو یا پھر ایک ہی طہر کے اندر 3 طلاقیں دینے کو یا ایک جملے کے اندر 1 سے زائد طلاقیں دینے کو چونکہ ایک مضموم قرار دیا ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو یہ فرمایا کہ مباح ہے نکاح کو باطل کرنا طلاق کے ساتھ جیسا خاوند چاہے، من جمع 3 طلاقیں اکٹھی دے دے ایک ہی لفظ کے ساتھ، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، وتفریق یا پھر الگ الگ کر کے دے، یا پھر واباہ، اور یہ بھی جائز ہے 3 طلاقیں بھیجنا ایک ہی جملے کے ساتھ۔ تو یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع، یہ ایک اور مسئلہ ہے حنفیہ اور شافعیہ کا جس کے اندر ایک اختلاف ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا خلو یہ فسخ نکاح ہے یا پھر یہ فسخ نکاح نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جو خلو ہے، خلو میں ہوتا کیا ہے کہ عورت خاوند کو آفر کرتی ہے کہ تم میرے سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے فارغ کر دو،
اور وہ خاوند اتنے پیسے لے کے عورت کو فارغ کر دیتا ہے، اس کو خلو کہا جاتا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک جو خلو ہے یہ طلاق ہی ہوتا ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک خلو یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ فرق ایسے ہوگا کہ خلو ہو گیا، خلو ہونے کے بعد اب خاوند اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتا ہے، تو پھر آیا اس کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا یا 3 کا رہے گا؟ تو حنفیہ کے نزدیک چونکہ یہ خلو یہ فسخ نہیں ہے بلکہ طلاق ہے، لہذا اگر اس کے بعد اس نے دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو 1 طلاق پہلے ہو چکی ہے، 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہ جائے گا۔ جبکہ شافعیہ کے نزدیک چونکہ یہ فسخ نکاح ہے، لہذا خلو کے بعد اگر دوبارہ نکاح کرتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار باقی رہ جائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عقد نکاح کو بنایا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے فسخ کو خلو کے ساتھ، صلاحیت رکھتا ہے فسخ ہونے کی خلو کے ساتھ۔ مال لے کے جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو نکاح ختم ہو چکا ہے، اب نئے سرے سے کرے گا تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار رہے گا، جبکہ حنفیہ کے نزدیک ایسے نہیں ہے، اگر دوبارہ اس سے نکاح کرتا ہے تو اس کو 2 طلاقوں کا اختیار رہتا ہے۔ ابھی دیکھیں سارا جو اختلاف چل رہا ہے، یہ سارا جو اختلاف کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کذالمنا ما فرضنا کے ذریعے سے اس کو ہم نے خاص قرار دیا تھا، اور انہوں نے ان کو دیگر معاملات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، جس طرح وہاں پر دیگر معاملات میں متعاقدین کی رائے کے اوپر ہوتا ہے مدار، اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پر بھی متعاقدین کی رائے کے اوپر اس کو مدار ٹھہرایا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی اس کی تیسری مثال فرض کی پڑھیں گے۔